السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج اللہ اور اس کا رسول آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کیا انسان کسی بھی طرح کی کوئی خیر کی توقع رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ؟ بالکل نہیں۔ اور اللہ نے ایک معاملے پہ باقاعدہ قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رب کے ساتھ آپ کے کھلا اعلان جنگ ہے، اور یہ کس کے لیے ہے کہ فرمائے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، کہ سود کے خلاف قرآن نے واضح اعلان کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، جو دنیا کے حوال بنے ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ سود کا عام ہونا ہے۔ اور اس لعنت نے اس قدر دنیا کو آلودہ کر دیا ہے، اس نے اس قدر دنیا میں مشکلات پیدا کر دی ہے کہ بہت ترقی یافتہ ممالک بھی اس گند میں اس طرح سے پھنسے ہوئے کہ اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ حلال انسان کے لیے جو ہے وہ سب سے مشکل رزق مانا جاتا ہے، لیکن یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر اس کو راضی با رضا کے لیے کیا جائے۔ عمومی طور پہ ہمیں مشکل چیزیں وہ لگ رہی ہوتی ہیں جب ہمارے خواہشات کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری وشز کے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وشز جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ الائن ہو جائے with the wishes of your Lord, with the wishes of your Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی خواہشات کے ساتھ اپنی خواہشات کو جوڑ لیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل اس وقت دنیا میں یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ ہم اس کے لیے معاذ اللہ غیر ارادی طور پہ یا کئی دفعہ ارادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ ہم ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے پیسہ تو آتا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ انکم بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے جو نقصان کھڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور یہ میں اٹل اور بالکل بلا شبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ جنگ مول لیتا ہے، یعنی وہ حرام کھاتا ہے، وہ حلال پر حرام کو ترجیح دیتا ہے، وہ زندگی میں سکون نہیں پا رہا ہوتا۔ اس کے پاس مال بہت بڑھ جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی ہے، وہ ایسے خرچ ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ پانی بہتا ہوا جو ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا مال بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اور ڈرا رہا ہوتا ہے، کس چیز سے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے آپ کو بھوک سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اور برائی پر آمادہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ جتنا جو ہے وہ برائی کے لیے جو ہے اپنے لیے برائی کے رستے کھولتا جاتا ہے اور وہ اس میں چلتا جاتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہاں سے واپسی جو ہے وہ اس کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا عذاب علیم ہے کہ انسان کے لیے اگر اللہ واپسی کا راستہ بند کرتا ہے۔ عمومی سوال یہ ہوگا کہ اس ٹائم سود تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، اسٹیٹ چلا رہی، کم از کم آپ دل میں تو برا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآ منکرن، کہ جو برائی کو دیکھے سب سے پہلے کیا کرے؟ اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو کم از کم زبان سے اسے برا کہے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ چلیں ایمان کے کمزور ترین حصے پہ تو آپ جائیں، کم از کم دل سے تو اسے برا کہیں، اس کے لیے استدلال تو پیش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔